آج اگر ہم اور آپ غور کریں گے تو مسلمانوں کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے آدمی یہ کہے کہ مرے گا اور جنت میں جائے گا۔ ایسے کوئی اعمال آپ کو نظر نہیں آئیں گے مسلمانوں کے اندر۔ جتنے بھی اعمال آپ کو دکھیں گے ان اعمال کے اندر بہت ساری گڑبڑیاں آ چکی ہیں، بہت ساری گڑبڑیاں آ چکی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی چیز ہے اسلام کے اوپر چلنا، اسلام کو فالو کرنا، اور اسلام کو فالو کر کے ہی آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ کسی اور دین اور دھرم کو اپنانے کے بعد اس کو سورگ، اس کو جنت نہیں مل سکتی ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ تقریریں سن لیتے ہیں، پروگرام کے اندر شرکت کر لیتے ہیں، لیکن کل جیسا عمل کر رہا تھا وہی عمل کل بھی کرے گا۔ ہمارے یہاں آج کل تو ایک الگ چیز کی کمپٹیشن لگی ہوئی دنیا میں، کوئی مکان بنانے کی کمپٹیشن کر رہا ہے کہ ہمارا جنگلہ کے اندر کسی نے بہت اچھا مکان بنایا تو ہم بھی اچھا مکان بنائیں گے، چاہے مجھے مکان بنانے کے لیے ڈکیتی کرنی پڑے، چوری کرنی پڑے، قتل اور مرڈر کرنا پڑے، چاہے حرام طریقے سے ہمیں پیسہ لانا پڑے، لیکن ہمارے گاؤں اور ہمارے علاقے کے اندر سب سے شاندار مکان میرا ہونا چاہیے۔ آج تو ہمارے یہاں کمپٹیشن لگی ہوئی ہے، مقابلہ چلتا ہے کہ فلاں نے بلیٹ خریدا، فلاں نے گاڑی خریدی، ہم بھی اتنی بڑی قیمتی گاڑی خریدیں گے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے وہ کرنے کو تیار۔ اگر کسی نے شادی بیاہ کے اندر بہت لمبا چوڑا خرچہ کر دیا، بہت ہی زیادہ روشن، بہت ہی زیادہ چمک دمک والی اس نے شادی کر لی، تو دوسرا آدمی بھی یہی سوچے گا کہ میری بیٹی کے اندر میں بھی ایسی شادی کروں گا۔ آج ہمارے یہاں دنیا کی کمپٹیشن لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے ہم دنیا میں سب سے آگے بڑھ جائیں، سب سے زیادہ نام میرا ہو جائے۔ اور آج کل تو دنیا میں اسی کو سب سے بڑا چتر، سب سے بڑا چالاک، ہوشیار اور سب سے بڑا سکسیسفل اسی کو آدمی کو مانتا جو 3-3 لاکھ روپیہ کما رہا ہو۔ زیادہ پیسہ کمانے والے کو یہ دنیا زیادہ عقل مند سمجھ رہی ہے، لیکن محمد رسول اللہ نے اس کو زیادہ عقل مند نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا چتر چالاک آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کی وہ تیاری کر رہا ہو، اپنے جنت کو کنفرم کرنے کی تیاری کر رہا ہو، جہنم سے بچنے کی اپنے آپ کی تیاری کر رہا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا ہوشیار آدمی وہی ہے، سب سے بڑا ہوشیار۔ اور قرآن تو یہی کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، او لوگوں جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، جس نے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، وہ پورنیہ کا رہنے والا ہو یا بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو، وہ دلی یا بمبئی کا رہنے والا ہو یا پھر کہیں کا رہنے والا ہو، اللہ کہہ رہا ہے جس نے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اپنے آپ کو جنتی بنا لیا، جنت میں داخلہ کر لیا، فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سب سے بڑا کامیاب اور سب سے بڑا سکسسفل اور سب سے بڑا خوش نصیب آدمی وہی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور محمد رسول اللہ بھی اسی کو چتر اور چالاک گھوشت کر رہے ہیں۔ جہنم سے اگر کوئی بچ جائے اس سے بڑھ کر کے ہوشیار آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک امیر آدمی دنیا کے اندر ساری فیسلٹی تیاری رکھتا ہو،
सारी चीजें उसके पास अवेलेबल हो, याद रखना मेरे भाइयों, वो जहन्नम से बचने के लिए दुनिया की सारी दौलतें अल्लाह को दे देगा। आय अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, लेकिन अल्लाह ताला उन तमाम दौलत को लात मार देगा, हवा में उड़ा देगा, और उस तमाम दौलत का अल्लाह के यहाँ कोई मायने ना होगा। अल्लाह कहेगा अगर जन्नत के अंदर जाना है तो ईमान की सर्टिफिकेट लेकर के आओ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्ज़ि ज़हबन व लव इफ़्तदा बि। अल्लाह ताला कहता है कुफ़्फ़ार क़यामत के दिन दौलत के खजाने अल्लाह के यहाँ देगा, लेकिन वो दौलत अल्लाह के यहाँ कोई काबिल कबूल ना होगा। अल्लाह के यहाँ अगर दौलत काम आएगी तो ईमान की दौलत काम आएगी, तौहीद की दौलत काम आएगी। जहन्नम से बचना है मेरे भाइयों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है वो करना है, और जिन कामों से बचने का हुक्म दिया है उन तमाम कामों से अपने आप को बचाना है, तब जन्नत मिलेगी। अब ये जहन्नम है क्या चीज? हम और आप जहन्नम जहन्नम बहुत सुनते हैं, मौलवियों से भी सुनते हैं, चलो अल्लाह के राह में माल खर्चा करो, जन्नत कन्फर्म कर लो और अपने आप को जहन्नम से बचा लो। अपने यहाँ तकरीरों में भी सुनते हैं मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम को अगर समझना है तो इतना समझ लो कि दुनिया की आग अभी ठंडी है ना, अभी आग भी अच्छी लगेगी, लेकिन वो आग अगर आपके जिस्म में लग जाए, आपके कपड़े में लग जाए, आपको जलना पड़े तो लगेगा अल्लाह दुनिया में इससे ज्यादा तकलीफ नहीं हो सकती है। आग अभी ठंडी का मौसम है, कुछ दिनों के बाद अभी जैसे जैसे नवंबर बढ़ता चला जाएगा ऐसा लगेगा बस आग ही से चिपका रहो और कुछ नहीं चाहिए। इधर तो आपके यहाँ हर जगह जब जलसे से निकलते हैं तो आदमी आग जलाकर उसी को तापते रहता है, कितनी मोहब्बत है, गर्मी। लेकिन जहन्नम की आग ऐसे है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार, ऐ लोगों अपने आप को तुम जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बाकायदा दुआ सिखला रहे हैं, और अल्लाह के नबी लोगों को कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ लोगों तुम अल्लाह से दुआ मांगो, अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अज़ाबि जहन्नम से तुझे महफूज रखे। अपने आप में ये हमेशा ये दुआ मांगा करो। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कर सकते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जहन्नम से बचने की कोशिश कर रहे हैं और सहाबा को कोशिश करा रहे हैं, वो जहन्नम कितनी खतरनाक होगी और वो जहन्नम की आग कितनी जबरदस्त होगी, सोच सकते हैं आप। दुनिया की आग को बर्दाश्त किया जा सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जहन्नम की आग दुनिया के मुकाबले में 69 गुना ज्यादा है। और इतना कह लीजिए आप, इतना खतरनाक है कि जहन्नम की चिंगारी दुनिया को तबाह व बर्बाद करके रख देगी। अब तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया और कहा गया कि अल्लाह के नबी ये बताइए आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्र तो इतनी ज्यादा नहीं हुई है, आप तो इतने ज्यादा उम्र दराज भी नहीं हुए, लेकिन आपकी दाढ़ी आपका बाल सफेद हो गए और आपके जिस्म से पता चलने लगा कि आप बूढ़े होते चले जा रहे हैं। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बताइए, आपकी दाढ़ी सफेद होती चली जा रही है, आपके अंदर बुढ़ापा तारी होता चला जा रहा है। आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए आपको किस चीज ने बूढ़ा कर दिया है, किस चीज की वजह से और कौन सी टेंशन से आपके अंदर ये बुढ़ापा आ गया है? आपने जवाब दिया था, लोगों मैं जब कुरान पढ़ता हूँ और कुरान करीम के अंदर जहन्नम की आयतों को पढ़ता हूँ, सूरह राद, सूरह क़यामा, सूरह हाक़ा, सूरह मुरसलात, इन तमाम सूरतों को जब मैं पढ़ता हूँ तो इन सूरतों को पढ़ने की वजह से मुझे इतना टेंशन हुआ कि टेंशन ने मुझे बूढ़ा बना दिया है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मेरे भाइयों कि मैं इन सूरतों को पढ़ करके मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा बना दिया है। अब तसव्वुर कीजिए आप कि जहन्नम कितना खतरनाक है। अल्लाह के नबी जैसी हस्ती सोच सोच करके और उस जहन्नम के अजाब को याद करके
बूढ़े हो गए। मेरे भाइयों जरा गौर कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि जहन्नम कितना खतरनाक होगा और उसका अजाब कितना डेंजर होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बूढ़ा होने पे मजबूर कर दिया। ये है जहन्नम। और इतना ही नहीं, हम और आप समझते रहे क्या है, 4 दिन की जिंदगी कर लो मस्ती, जो करना करो, जहन्नम में चल जाएंगे क्या होगा, कुछ नहीं। और कोई मौलवी अगर तकरीर कर देता रहे, अगर कोई आदमी तौहीद के ऊपर रहा, अहले हदीस बन के रहा, किताब और सुन्नत पर मतलब तौहीद पे रहा, तो एक न एक दिन जन्नत में जाएगा। गुनाह का सजा भुगतेगा लेकिन जन्नत में चला जाएगा। ये सही है, सही तो है, जन्नत में जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम का एक पल इंसान की जिंदगी की तमाम खुशियां खत्म कर देगी। एक पल जहन्नम के अंदर एक पल भी रहना इंसान गवारा नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपने वो वाक़या भी सुना होगा, अल्लाह के रसूल कहते हैं जिसने दुनिया में कभी जर्रा बराबर कोई तकलीफ बर्दाश्त ना की होगी, हमेशा उसकी जिंदगी आराम की जिंदगी रही होगी, अगर ऐसे लोगों को एक पल के लिए जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए तो अल्लाह के नबी फरमाते उस आदमी से पूछा जाएगा, एक पल जहन्नम में डालने के बाद, उठाने के बाद अल्लाह पूछेगा, क्या तूने दुनिया के अंदर कभी आराम भी देखा है? जहन्नम के मंजर को देखो। अल्लाह के नबी फरमाते वो आदमी कहेगा कि अल्लाह, मेरी जिंदगी में कभी मैंने आराम ही नहीं देखा। इतना डेंजर, एक पल, अब आप उसको क्या कह सकते हैं, सेकंड से भी कम ही समझ लीजिए, उसको एक पल मान लीजिए आप, सेकंड से भी कम के लिए उसको जहन्नम में डालेगा। उसका यह हाल होगा कि दुनिया की तमाम आराम की चीजें आप समझ लीजिए कि वो सबसे ज्यादा आरामदेह जिंदगी काट रहा हो। एक फरमाइश पे सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हो, चारों तरफ उसके एक से एक नौकर चाकर हो, हाँ, जो मन में चाहे वो चीजें उसको मिल जाए, डॉक्टर को हमेशा अपने साथ अवेलेबल रखता हो, यानी किसी चीज की उसकी कोई कमी ना हो, दौलत के अंबार, सोने चांदी के अंबार, हर चीज उसके पास मौजूद हो और दुनिया में कभी तकलीफ भी ना हुई हो, ऐसे आदमी को एक पल के लिए डाला जाएगा तो उसका यह हाल होगा। तसव्वुर कीजिए आप कहाँ हैं। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहन्नम को बयान किया करते थे तो सहाबा कराम की आंखों से इतने आंसू गिरते थे। जहन्नम छोड़ो मेरे भाइयों, अज़ाब कब्र का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ अज़ाब कब्र जहन्नम का एक टुकड़ा है और जहन्नम का एक टुकड़ा का बयान अल्लाह के नबी करते हैं तो सहाबा कराम इतना ज्यादा रोते हैं, अल्लाह के नबी के आंखों से आंसू इतने ज्यादा गिरते हैं कि अल्लाह के नबी की दाढ़ी तर हो जाया करती है। हजरत उस्मान गनी को देखिए, कब्र के पास जाया करते तो इतना रोया करते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। इतना खतरनाक जहन्नम मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक से पूछा गया और हजरत उमर फारूक को लोगों ने पूछा, आई उमर फारूक, आपकी आंखों के नीचे गड्ढे क्यों पड़ गए? हजरत उमर फारूक ने जवाब दिया था, लोगों, मुझे जहन्नम की याद ने मुझे रोने पे इतना मजबूर कर दिया, मैं इतना ज्यादा जहन्नम को याद करके रोता हूं कि रोने की वजह से मेरी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, उस जहन्नम से हमें खुद भी बचना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने रिश्तेदार को बचाना है, अपने दोस्तों को बचाना है। क्योंकि मेरे भाइयों, दुनिया की खुशियां तो आप दे सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप अपने आप को, अपने परिवार वाले को, अपने रिश्तेदार वाले को जहन्नम से बचा करके जन्नत के अंदर दाखिल करा दो। ये सबसे बड़ी तुम्हारी जिंदगी में खुशनसीबी है। इसी वजह से अल्लाह के नबी दुनिया के मामले में अपनी बेटी को उतना खुशी देना नहीं चाहते थे, बल्कि अल्लाह के नबी अपने बेटी से कहा करते थे, आई मेरी बेटी तैयारी कर ले, नेक अमाल कर ले, ला उगनी अनकी मिन अल्लाहि शैया, आई मेरी बेटी, मरने के बाद कल कयामत के दिन तेरा बाप जर्रा बराबर काम नहीं आएगा। आई मेरी बेटी, दुनिया में जो मांगो मांग लो, मोहम्मद के पास जितनी ताकत और इस्तिताअत हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं।
کرو اے میری بیٹی، لیکن مرنے کے بعد تم یہ سمجھ لو کہ تیرا باپ جنت پہنچا دے گا، تیرا باپ تجھے جہنم سے بچا لے گا، نہیں اے میری بیٹی نیک اعمال کر لو۔ ذرا تصور کرو اللہ کے نبی کو جہنم سے بچنے کی کتنی فکر ہے اور اپنی بیٹی کو بچانے کی کتنی فکر ہے۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹی کو یہ سمجھا رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں جیسے میں اپنے بیٹی کے لیے فکر مند ہوں، آئے دنیا کے لوگوں تم بھی اپنے پریوار کے لیے فکر مند ہو جاؤ۔ اور قرآن باقاعدہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت میرے بھائیوں ایمان لانا اس کے اوپر ضروری ہے۔ اگر کسی ایک آیت کا انکار کر دیا، مذاق اڑا دیا تو وہ کافر ہے۔ ایک آیت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے جہنم کی آگ کتنے خطرناک ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے جہنم کتنا ڈینجر ہے۔ اگر جہنم کا بچھو کسی کو کاٹ لے میرے بھائیوں، ایک بچھو ڈس لے، دنیا میں اگر کوئی کسی کو بچھو کاٹتا ہے ایک دن 2 دن 4 دن اثر رہ جاتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، لیکن جہنم میں اگر بچھو کاٹ لے تو کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا اثر 70 سال تک باقی رہے گا۔ بعض حدیثوں کے اندر اتنا آتا ہے اگر سانپ کاٹ لے تو 40 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ تصور کرو میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، اور وہاں پہ اس کا اثر اتنا ڈینجر ہوگا کہ آدمی چیخے گا، چلائے گا، پانی کے لیے تڑپے گا، اللہ مجھے پانی دے دے، پانی دے دے۔ 40 سال تک اس کی آواز کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ 40 سال کے بعد جواب دے گا، مرتے رہو، بلکتے رہو۔ جب آواز لگائے گا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جواب دے گا جہنم کا داروغہ، جہنم کا داروغہ کہے گا، مالک جس کا نام ہوگا وہ کہے گا تم بلکتے رہو، تڑپتے رہو، تمہیں پانی نہیں مل سکتا ہے۔ اب اتنا ہی شارٹ کٹ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ جہنم کتنا خطرناک ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی آدمی ذرہ برابر ایمان رکھتا ہوگا تو ان مناظر کو سن لینے کے بعد آدمی جہنم سے پناہ طلب کرے گا اور اللہ سے ضرور دعا مانگے گا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اور یہ دعا تو اللہ کے نبی نے ہر نماز کے بعد سکھلائی ہے، ہر نماز کے بعد یہ دعا آپ نے سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ کتنے لوگوں کو یہ دعا معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھائیے تو اٹھائیے بھائی، ہم تھوڑی نمبر دیں گے یہاں پہ کون فیل اور کون پاس، کم سے کم اتنا تو جاننا چاہیے آپ لوگوں کو یہ دعائیں معلوم ہے۔ یہ دعائیں یا معلوم کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ نمازی ہیں۔ جن لوگوں کو یہ دعا معلوم رہتی ہے ظاہر سے بات ہے نماز پڑھنے والے کو دعائیں معلوم ہوتی، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کو کیا دعا معلوم رہے گی؟ جو دعا نماز ہی نہیں پڑھتا ہو اس کو کیا دعا یاد رہے گی؟ تو میرے بھائیوں یہ سب دعائیں جیسے درود شریف، ہاں درود شریف سے بھی بہت سے نیکیاں ملتی اور بہت سے گناہ کم ہوتے ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے میرے بھائیوں۔ یہ بھی دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا مانگنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم جہنم بچنے سے پناہ مانگو اللہ سے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، کیونکہ جہنم کی ہولناکی سن لینے کے بعد صحابہ کرام کروٹیں لیا کرتے تھے، رات بھر نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ ایسے ایسے صحابہ ہوتے تھے، بعض صحابہ کہتے ہیں فلاں آیت کو میں نے پڑھ لینے کے بعد بیمار پڑ گیا، آیت پڑھ رہا تھا، قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا، کرتے کرتے جہنم کی آیت سے گزرنا ہوا، اور جب میں جہنم کی آیت سے گزر رہا تھا مجھے اتنا رونا آیا، اتنا رونا آیا، اور میں اپنے آپ میں سوچنے لگا کہ کہیں میں جہنم کے اندر چلا گیا تو کیا ہوگا۔ اسی سوچ نے مجھے بیمار کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کس قدر جہنم سے ڈرا کرتے تھے، اور آج کے مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، اس کو جہنم کا ذرہ برابر خوف نہیں ہے، اس کو ڈر ہے تو اپنے بیوی کا ڈر ہے،
سب سے زیادہ بیوی کا ڈر ہے بس. اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے, جہنم کا کوئی ڈر نہیں ہے. اچھا جلسہ گئے تھے, کیا لے کر کے آئے ہو؟ جلیبی نہیں لائے, بھگ چوڑیاں نہیں لائے ہو. اب بیوی کے ڈر کی وجہ ساری چیزیں, یہاں جلسہ کرے سنے نہ سنے, ان سے پوچھ لیا جائے ابوالکلام سرفی نے کس موضوع پر تقریر کیا, نہیں بتا سکیں گے. بہت سے لوگ ایسے ہیں, تھوڑا بڑا چندہ دیا, جلیبی کھایا, گھوما میلہ میں گیا, گھر لگتا ہے کہ جنت اس کے لیے کنفرم ہو گیا. اب اتنے مشکل سے لوگ اتنے محنت کرنے کے بعد جلسہ تیار کرتے ہیں. اس جلسے سے بہت زیادہ فائدے ہیں. صرف وہ مدرسے والے کو فائدہ نہیں, فائدہ آپ کا ہے. اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ مدرسے والے کو فائدہ ہے. میرے بھائیو, ایک مدرسہ چلانا آپ چندہ کر رہے, اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برس رہے اگر چندہ دے رہے ہیں تو. اور یہ تقریریں سن رہے ہیں تو کیا مطلب, اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں. یہ ایسی مجلس ہے میرے بھائیو, اور ایک رات آدمی صحیح سے نہیں دے سکتا ہے. ادھر سے گیا بائک سے جلسوں کے اندر آتا ہے ہیرو بن کر کے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ لڑکے ایسے آ رہا تھا, وہ چشمہ, وہ یہ جینس ٹی شرٹ ایسا پہن کر کے آ رہا تھا, لگتا جلسے میں نہیں جا رہا بلکہ ڈانس کرنے کے لیے جا رہا. اتنا بن سورنے کے جانے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی. اور یہاں یہ بھی سننے میں آیا جلسوں میں جانے کے لیے نئے نئے کپڑے پہنیں گے لڑکیاں. کیوں نئے نئے کپڑے, کیوں جلسوں میں جانے کے لیے اتنے زیادہ میک اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اتنا میک اپ کر کے جلسوں میں جایا کرتی ہے؟ اور یہ لڑکی اتنے بن سور کر کے کیوں جاتے ہیں؟ مقصد کیا؟ تقریر سننا نہیں مولوی صاحب, مقصد کچھ اور ہے. آپ کیا سمجھیں گے؟ جب پوچھا گیا تو جواب ملا کہ جلسے کے اندر بہت ایسے معاملات ہوتے ہیں, نمبر کا لین دین ہوتا ہے, تعلقات بنتے ہیں, ملاقاتیں ہوا کرتی ہے. یہ مقصد لے کر کے آیا کرتے ہیں. ان کو جلسے میں ثواب کم ملے گا, گناہ کتنا ملے گا تصور کر سکتے ہیں میرے بھائی. یہ حال ہے اور یہ حقیقت ہے 100%, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں ایسی نوجوانوں کی زیادہ جماعت پائی جاتی ہے جو ان معاملات میں اس طریقے سے آیا کرتے ہیں جلسوں میں. نہ نماز ہے اس کی زندگی میں, نہ دین ہے اس کی زندگی میں, کچھ بھی نہیں. جہاں موقع ملے عیاشی, جہاں موقع ملے گناہ, جہاں موقع ملے غلط, جہاں موقع ملے زنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا بھی زنا ہے. آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا بھی زنا قرار دیا گیا ہے. اب تصور کرو میرے بھائیو جہنم کتنا خطرناک ہے. اب اس جہنم سے بچا کیسے جائیں, آئیے, اور جنت کے اندر کیسے جائیں, چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور جو باتیں میں بتا رہا ہوں اس کو نوٹ رکھیے گا اور اپنے گھر اور اپنے پریوار کے اندر یہ باتیں ضرور پہنچائیے گا. کیونکہ میرے بھائیو دنیا کی زندگی چند سالہ زندگی ہے, آج نہیں تو کل یہ زندگی ختم ہو جائے گی. یہ زندگی تباہ ہو جائے گی. اس زندگی میں کتنے لوگ آئے اور چلے گئے, آج اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. بڑے بڑے امیر آئے, بڑے بڑے چودھری آئے, بڑے بڑے بابا اور بڑے بڑے نیتا آئے, اتنے بڑے بڑے نیتا آئے. ہاں, ہواؤں میں سفر کرنے والے لوگ آئے, چاندنی اور سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے والے بادشاہ بھی آئے. ہاں, صبح و شام لڑکیاں بدلنے والے بادشاہ بھی آئے. ایسے ایسے امیر دنیا کے اندر گزرے. ایک ایک گھڑی کئی کروڑ روپیہ کا پہننے والا بھی آیا. ایک ایک جوتا کئی کروڑوں کا پہننے والا آدمی بھی آیا. آج اس کا کوئی انعام لینے والا باقی نہیں ہے. دنیا اسے بھلا چکی ہے. اے جنگلہ والوں, اے شری نگر کے لوگوں, آج نہیں تو کل تمہیں بھی دنیا سے چلے جانا ہے. اب دنیا سے چلے جانے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو. اگر آدمی مرا تو یا تو جنت کے اندر جائے گا یا تو جہنم کے اندر جائے گا. جنت میں گیا تو سمجھ لیجئے اس کا بیڑا پار ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا. اس سے بڑھ کر کے امیر آدمی کوئی نہیں ہے. اور اگر کہیں جہنم کے اندر چلا گیا تو اس سے بڑھ کر کے بدقسمت آدمی کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ چانس اور یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. اس دنیا میں رہ کر کے ہمیں جنت یا تو جنت کنفرم کر لینی, یا تو جہنم کو کنفرم کر لینا ہے. یا تو جنت اپنے لیے کنفرم کر لیجئے یا تو جہنم کر لیجئے.
جنت میں جانے کے لیے پہلا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، وہ کام ہے توحید کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ توحید مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جو اللہ روزانہ ایک ایک مچھلی کو 1000 کلو گوشت کھلا سکتا ہے، سمندر کتنی بڑی ہے؟ سمندر کسی نے دیکھا ہے؟ آپ جہاز میں جائیے، سعودی عرب جائیے، صرف جہاز ہی کے اندر 4 5 6 گھنٹے لگتے بھائی، پلین کے اندر۔ اور پہلے زمانے میں جو کشتی میں جایا کرتے تھے بولتا تھا 15 20 دن، ایک مہینہ تھا۔ ایک سمندر یہ ہے، اور اگر امریکہ کے اس سمندر میں 7 سمندر پار جانا ہو تو تصور کر سکتے ہیں آپ۔ اور پھر امریکہ کے بعد وہ جو سمندر جس کی کوئی تہ نہیں ہے، کتنا بڑا سمندر ہے، اور ایک ایک سمندر کے اندر، اور ان سمندروں کے اندر کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ ایک ایک مچھلی اتنی بڑی ہے، ویل مچھلی، کہ روزانہ 1000 کلو سے زیادہ گوشت کھاتی ہے۔ گرم پانی دیجیے۔ 1000 کلو سے زیادہ گوشت کھایا کرتی ہے روزانہ۔ اب تصور کرو میرے بھائیوں، ایک مچھلی اتنا زیادہ خوراک حاصل کرنے والی اتنی بڑی بڑی مچھلیاں موجود ہیں۔ اب اللہ اگر ایک مچھلی کو نہیں بلکہ 1000 لاکھوں مچھلیوں کو اتنا کھلا سکتا ہے تو مسلمانوں کیا آپ کو 2-3 ٹائم کا روز کھانا نہیں کھلا سکتا ہے اللہ؟ ہمارا بھروسہ اور ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ کمزور ہے، بالکل کمزور ہے، اور بہت ہی زیادہ کمزور ہے میرے بھائیوں۔ اتنا کمزور، کتنا کمزور مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جو اللہ رات میں کھلا رہا وہ صبح بھی کھلائے گا، جو صبح دے رہا وہ شام کے اندر بھی دے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں جس طریقے سے بھروسہ اور جس طریقے سے یقین یہ چرند اور پرند کیا کرتے ہیں، اگر انسان اسی طریقے سے چرند اور پرندوں کی طرح بھروسہ اللہ پر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ روزی روٹی اسے بھی دیتا رہے گا۔ میرے بھائیوں آج تک کوئی بھوکا نہیں مرا ہے۔ اللہ کہتا میرے بھائیوں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوقات موجود ہیں ان تمام مخلوقات کو روزی روٹی دینے والا میں ہوں، ان تمام مخلوقات کو کھلانے پلانے والا میں ہوں۔ چاہے میری عبادت کرے یا نہ کرے میں اسے روزی روٹی ضرور دوں گا۔ میرے بھائیوں جب اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ نے اتنا کہا ہے لا تقتلوا انفسکم، اے میرے بندو رحم مادر میں بچوں کو مارو مت، اے میرے بندو رحم مادر میں اپنے بچوں کو قتل مت کرو، مرڈر مت کرو، بچے دانی کو اور اس بچے دانی کو آپریشن کے ذریعے سے ختم مت کرو۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو، جو اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا تمہاری اولاد کو بھی وہ اللہ روزی روٹی ضرور دے گا۔ شرط یہ کہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کہاں ہے؟ 1 سال شادی کو ہوا، اب بچہ نہیں ہو رہا ہے، اگل بگل والے ارے بچے نہیں ہو رہے، لگتا کچھ گڑبڑ ہے، جانا پڑے گا بابا کے پاس، جانا پڑے گا فلاں مولوی کے پاس، جانا پڑے گا فلاں پاخنڈی کے پاس۔ اب یہ کچھ سمجھا بوجھا کچھ نہیں اور نکل لیا، بابا جی شادی کے 2-4 سال ہو گئے بھی کچھ بچے، تعویذ لے لو، فلاں چیز لے لو، ہو جائیں گے بچے۔ ارے وہ اتنے بڑے بابا اور اتنے بڑے بزرگ اور اتنے بڑے پاورفل ہو سکتے تھے جو بچے دے سکتے ہیں، تو تم سے پیسہ لے کر کے بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ 100 روپیہ کیوں لے کر کے، 500 روپیہ لے کر کے وہ تعویذ کیوں دے رہا ہے؟ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے اور غور کیجئے مسلمانوں کا عقیدہ کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ توحید کے اندر گڑبڑی ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایک جانیے، بھروسہ کیجئے اور اسی کی عبادت کیجئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کریے، جنت انشاءاللہ کنفرم ہے۔ اور حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا
اور آنے کی بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں ایسی چیز بتلائیے جس کو پڑھ لینے کے بعد ہم جنت کے اندر چلے جائیں. اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ ویباعدنی من النار. اے اللہ کے نبی آپ ہمیں ایسا عمل سکھلائیے, آپ ہمیں ایسا کام بتلائیے, آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کام کو کر لینے کے بعد جنت کنفرم ہو جائے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا کنفرم ہو جائے. یعنی وہ کام کر لینے کے بعد میں جنت کے اندر چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا سألت عظیما, تو نے تو بہت بڑا سوال کر دیا ہے. اے صحابہ سنو, جب تم نے سوال کر دیا اور جواب سنو. اللہ کے نبی کہتے تعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ولا تشرک به شیئا, اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, کسی کو ساجی مت سمجھو, کسی کو پارٹنر مت سمجھو, کسی کو اس کے برابر مت سمجھو, اسی اللہ کو اللہ سمجھا کرو. روزی روٹی کا مالک وہی ہے, برکتیں دینے والا وہی, عزت و ذلت دینے والا وہی, امیر وہی بناتا ہے, غریب وہی بناتا ہے. دنیا کے اندر کسی کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کو امیر بنا دے, وہ کسی کو غریب بنا دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اسی اللہ کے پاس ساری عزت و ذلت کی کنجی ہے, وہی جسے چاہتا عزت دیتا ہے, وہی جسے چاہتا کرسیوں پہ براجمان کر دیتا ہے, وہی چاہتا ہے امیر کو امیر اور امیر کو غریب بنا دیتا ہے, کسی فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اسی ہاتھ میں ساری دنیا کی کائنات ہے, اسی کے ہاتھ میں سارے لوگوں کی جانیں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی نے فرمایا تعبد اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو. اکم برہمادتی ناستے نے نانا کنچن. There is no God, God is only one without second. ایک ہی اللہ ہے, دوسرا نہیں, تیسرا, چوتھا, پانچواں کچھ نہیں. نہ دتیے, نہ ترتیے, نہ چترتے, نہ پنچم, نہ سشٹم. ایک ہی اللہ ہے, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں, چوتھا نہیں, پانچواں نہیں. ایک اللہ ہے کے علاوہ دوسرا نہیں, تیسرا نہیں. ایکم برہمادتی ناستے, اسی اللہ سے مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم ہر نماز میں جو دعا مانگتے, کیا کرنا ہے اعلان کیجیے. میک مین مہیلا پنڈال میں آپ کا پروجیکٹ بند ہے, وہاں جائیے اور اس کو صحیح کروائیے. پھر سے ایک مرتبہ بولتے اچھے سے. مائک مین مہیلا پنڈال میں پروجیکٹ بند ہے, وہاں جائیے اور پروجیکٹ کو صحیح کروائیے. یہ مائک والے کو نا پیسہ اسا کاٹ لیجئے گا. جب صحیح سے یہ اپنا ڈیوٹی نہ کرے, اپنی ڈیوٹی نہ دے تو پیسہ کیوں دیجئے گا بھائی. عورتیں کیا پردہ دیکھیں گی, ان کو بھی تو دیکھنا ہے. چلو ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹ تو دیکھ سکتی ہیں. اگر یہی سننا ہوتا تو کیسٹوں میں اپنے گھروں کے اندر سن لیتی. جب عورتوں کو بلا کر کے مردہ بنا کر کے رکھیے گا, سن رہی ہے, دیکھنے کا مطلب کہ آپ کو پیسہ پروجیکٹ کا دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے, یہاں پہ مل رہا ہے. اور اگر پروجیکٹ کام نہیں کر رہا ہے, ٹی وی نہیں چل رہا ہے, اسکرین نہیں چل رہا, اس کا پورا پیسہ کاٹیے اور کاٹ کے پیسہ دیجیے گا ان لوگوں کو. ہر جلسوں میں یہ شکایتیں آتی ہے, اور جب بیچ جلسہ میں تقریر کرتے کرتے جب موڈ بنے گا, اسی بیچ میں آ کر کے ایک اعلان کرنا ہے. بھائی اب غلطی ان کی نہیں ہے, غلطی ان لوگوں کی ہے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں. تو کہہ رہا تھا ایکم برہمادتی ناستے نے ہے نانا کنچن, ایک ہی برہما, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں ہے. ہندو دھرم کے اندر جیسے بولا جاتا ہے اتنے زیادہ کروڑ دیوی دیوتا ہے, 1,33,33 لاکھ, 1 کروڑ سے زیادہ ان کی دیوی دیوتا ہے, بھگوان ہے 1 کروڑ سے زیادہ. ابھی دیکھیں چھٹ پوجا چل رہا ان کا. ابھی چھٹ پوجا میں کیا کریں گے, جب سورج ڈوب رہا ہو, اب سورج ڈوبتے ہوئے اس کی عبادت ہوگی, سورج نکلتے سمے ان کی عبادت کریں گے لوگ. عورتیں ابھی بازار میں, ابھی جب میں اتنی بھیڑ مت پوچھئے, ابھی جائیے گنگا کنارے, ندیوں کے کنارے, تالاب کے کنارے, گڈھوں کے کنارے, ان کی پوری بھیڑ لگی رہتی ہے. اور کیوں, اپنے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے وہ باقاعدہ عبادت کرتے. ان کی پنڈتوں نے جو بتایا وہ کر رہے.
ان کی غلطی نہیں، پنڈتوں کی غلطی ہے. ہاں میرے بھائیوں، ان کے یہاں بھی ایک اللہ کی پوجا، ایک ایشور کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان تمام رسولوں نے، نبیوں نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فرمایا نہ سورج کی سجدہ کرو، نہ سورج کے سامنے سجدہ کرو، نہ چاند کے سامنے سجدہ کرو. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، بلکہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرو. اتنا زبردست توحید اسلام بتاتا ہے. نہ سورج کے سامنے سجدہ کرو، نہ چاند کے سامنے سجدہ کرو، نہ زمین کو تم اللہ مانو، نہ آسمان کو تم اللہ مانو، نہ ان پہاڑوں کو تم اللہ مانو، بلکہ ان چیزوں کو جس نے بنایا اسی کو اللہ مانو. للہ ملک السماوات والارض، یہ ساری چیزوں کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان تمام چیزوں کا پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے. آسمان و زمین کا مالک اللہ، سورج چاند کا مالک اللہ، ستاروں کا مالک اللہ، سمندر کا مالک اللہ، کائنات کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کا رب اللہ. اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور تمام مخلوقات کو روزی روٹی دینے والا بھی اللہ. ایکم برہمادتیہ ناستے. ہندو دھرم کے اندر اور زیادہ توحید جاننا ہو تو سنو. یہاں تک بولا جاتا ہے یچتیو یوم مہنستسما دیو شوری رشا، اسی ایک اللہ سے مانگو، اسی ایک بھگوان سے تم مانگو. یچتیو یوم مہنستسما دیو شوری رشا، اس کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا، کوئی بھگوان اس اللہ کے علاوہ، اس رب کے علاوہ، اس ایشور کے علاوہ جن کو تم نے اپنا معبود اور اپنا گاڈ بنا لیا ہے، یہ معبود تمہیں ذرہ برابر کچھ نہیں دے سکتے ہیں، ذرہ برابر تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے، اللہ تو یہی بات قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. کہیں فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. کہیں فرمایا اور لوگوں جن چیزوں کو، جن لوگوں کو یہ معبود مانتے اور پکارتے ہیں، ما یملکون من قطمیر، یہ ایک کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، ان کی بھی مالک نہیں ہے، تو تمہارے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو توحید بہت مضبوط ہونا چاہیے میرے بھائیو. اگر آپ کے پاس روزی روٹی نہیں آ رہی ہے تو اللہ سے مانگو. یہ نہیں ہے کہ روزی روٹی میں کمی ہو رہی تو کسی بابا سے لا کر کے پڑبڑ ہوا کر کے چپکا دیا، اپنے تعویذ لگا دیا. ہاں بچی بیمار ہے، اب ڈاکٹر سے علاج نہیں کر رہے ہیں بلکہ بابا اور پاکھنڈیوں کے پاس جھوڑو جھاڑ پھونک کروانے کے لیے پہنچ گئے. اب وہ بابا کیسا ہے جس کو قرآن کی ایک آیت بھی نہ آتی ہو، جس کو قرآن کی ایک آیت بھی اس کو یاد نہ ہو، اس سے جھڑواتے اور پھونکواتے ہو. یہ بھی شرک ہے. سنیے آپ میرے بھائیوں، قرآن کی آیتوں سے اگر وہ آپ کے بچوں میں دم کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن قرآن کی آیتوں کو چھوڑ کر کے اور دعاؤں کو چھوڑ کر کے ایسے منتر پڑھتا ہے جس کا آپ کو کوئی میننگ ہی پتہ نہ ہو، میرے بھائیوں اس طریقے سے علاج کرانا بھی اسلام نے اس کو غلط قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اس کو حرام اور اس کو شرک قرار دیا ہے. لیکن ہمارے یہاں توحید کی کمی ہے. بچہ خراب ہوا چلو فلاں کے پاس، فلاں حکیم کے پاس. آپ کو تو اللہ کے نبی نے ساری باتیں بتا دی، سکھلا دی ہے، لیکن اسلام کو فالو کریں گے تب نا کہ اگر آپ کے بچے کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو تو فلاں صورتیں پڑھ لیا کرو، اس کے اندر دم کر دیا کرو. اب دم کہاں سے کرے گا؟ بیوی کو قرآن کی آیت ہی یاد نہ ہو. اور وہ لڑکا تو ہیرو بنا ہوا جس نے زندگی میں قرآن نہ پڑھا ہو، وہ کہاں سے دم کرے گا؟ نہ بیوی کو قرآن آتا ہو، نہ باپ کو قرآن آتا ہو، کسی کو قرآن کی آیت ہی یاد نہ ہو، تو میرے بھائیو اپنے بچوں پہ دم کہاں سے کرے گا؟ افسوس. تو توحید مضبوط ہونا چاہیے، توحید کے اندر گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے. توحید اتنا مضبوط کہ
آپ تصور کیجئے اتنا مضبوط ہو کہ آپ کے سامنے ظالم بادشاہ بھی آ جائے اور آپ سے کہے کہ تم اللہ کا انکار کر دو، نہیں تو ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ ایسے موقع پہ آپ کو کہنا ہے ہم اللہ کا انکار اور اللہ کے سامنے کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں، اگر جان لینی ہو تو لے لو، لیکن ہم کسی اور کو اپنا رب نہیں مان سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بہت سارے واقعات ہیں، میں ان کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں میرے بھائیو، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ توحید اگر مضبوط ہے اور اسی کے اوپر اگر موت ہو گئی تو انشاءاللہ جنت ضرور ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی مرا اور اس حال میں مرا کہ اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل رہا ہو، یعنی اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہو، آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اگر وہ مر گیا، میرے بھائی اللہ کے نبی کہتے دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ جب آدمی مرنے لگے اور آخری وقت مرنے کے قریب ہو تو اس وقت تک تم اس کے سامنے ٹینشن کی باتیں مت کرو، بلکہ اس کے سامنے تم پہنچو تو پہنچنے کے بعد تم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ تم پڑھتے رہو، شاید کہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو وہ سن لے اور وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے۔ آج ہمارے یہاں کوئی پہنچتا اور ٹینشن میں مبتلا کر دے گا، رونا دھونا چالو، اب بتائیے وہ کلمہ کہاں سے پڑھے؟ رونے دھونے کی کیا بات ہے میرے بھائیو؟ یہ تو اللہ رب العالمین کا ایک سسٹم ہے۔ اب کسی کا مرنے کا قریب ہو جائے اس کے لیے دعائے مغفرت آپ کیجیے، اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، اس مریض کے سامنے بہت ساری دعا پڑھنے کا ہے، لا باس طہور انشاءاللہ، اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یہ سب دعا پڑھنے کا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ سب دعائیں آتی نہیں ہیں۔ پڑھتا کون ہے میرے بھائیوں؟ تو توحید کو مضبوط رکھیے، کسی بھی حال میں اس سے کمپرمائز مت کیجئے۔ جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی میرے بھائیوں اس کی کمائی بھی حلال طریقے سے ہوگی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ اگر چاہ لے اللہ کی اجازت کے بغیر آدمی ایک لقمہ اندر نہیں کر سکتا، یا آسمان سے یا یہ پتے یہ درختوں سے جو پتے گرتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی زمین پر نہیں گر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میری زندگی میں جتنا لکھا ہوا ہے اتنا تو میں کماؤں گا۔ جب یہ عقیدہ ہو تو انسان کبھی بھی حرام کے راستوں کو نہیں اپنائے گا، لیکن جب عقیدہ گڑبڑ ہو، اللہ پر بھروسہ نہ ہو، تو وہی آدمی چوری چماری کرے گا، وہی آدمی حرام خوری کرے گا، وہی آدمی لون کا کاروبار کرے گا، وہی آدمی غلط کام کرنے لگے گا جس کا عقیدہ کمزور ہو۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے، اور عقیدہ اتنا مضبوط کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیے، حضرت زکریا علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیے، 80 سال کے بعد بھی اگر مانگا تو اللہ سے مانگا۔ تو پہلا کام جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ توحید کو اپنانا ہے، جنت میں جانا ہے توحید کو اپنائیے۔ تو فمن زحزح عن النار، جہنم سے بچنا ہے تو توحید کو اپنائیے۔ اگر آپ کی نماز بہت ہی اچھی ہے، آپ کی عبادتیں بہت ہی زیادہ اچھی ہے، آپ مدرسوں میں ہر سال سب سے زیادہ چندہ دیتے ہو، آپ ہر سال عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو، آپ ہر سال دان پان کرتے ہو، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی کفالت کرتے ہو، میرے بھائیوں یہ کام تو ہمارے ہندو بھائی بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، دان پان